السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا انتخاب موضوع ہے وہ خودی کے اوپر ہے۔ اقبال صاحب کا یہ کلام ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اور خودی جو ہے اقبال صاحب نے جو ہے وہ روح کو خودی کا نام انہوں نے دیا ہے، جو انسان کے باطن میں ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ روح جو ہے وہ اللہ ہی کا امر ہے، جو اللہ کے نور کی صورت میں انسان کے باطن میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو اقبال صاحب فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں، یعنی خودی جو ہے اس کے اندر جو بید ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ یعنی کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے اس کا جو مغز ہے وہ در حقیقت اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی۔ اور اسی خودی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، میں تمہاری شارک سے قریب ہوں۔ تو در حقیقت وہ جو اللہ کی قربت ہے، جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں تیرے اندر ہوں، تیری شارک سے قریب ہوں، تیرے نفسوں میں گم ہوں، تو وہی خودی ہے جس کو اقبال صاحب نے خودی کا نام دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں، یعنی خودی جو ہے، روح جو ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہی کا نور ہے، اس کے اندر جو ہے وہ الا اللہ پوشیدہ ہے۔ لا الہ یعنی کچھ بھی نہیں، تو اس سے آگے جو ہے اس پہ فکر کریں، اس پہ غور کریں۔ لا الہ کے آگے کیا ہے؟ تو لا الہ کے آگے الا اللہ ہے، یعنی مگر ہے اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی وہ تیغ ہے، وہ تلوار ہے جو فساں کہتے ہیں پتھر کو، اس سان کو جس پہ کسی بھی چیز کی دھار کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، روح وہ تیغ ہے، وہ تلوار کی طرح کام کرتی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف، اس کے قرب کی طرف بڑھتا ہے تو روح جب نفس کے اوپر غالب آتی ہے تو یہ کاٹ کے ان چیزوں کو، نفس کی ان چیزوں کو، شہوتوں کو، گناہوں کو کاٹتی ہوئی اللہ کے وصل میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو روح جو ہے اس کے لیے اس کا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کو ایسے ہی تیز کرتا ہے جیسے کسی اوزار کو آپ سان پہ یا پتھر پہ جو ہے اس اوزار کی دھار جو ہے اس کو تیز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر لا الہ کو جو ہے وہ فضیلت اور فقیت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کو اسی طرح تیز کرتا ہے جس طرح کسی اوزار کو تیز کیا جاتا ہے۔ اور وہ حجابات جو انسان اور بندے کے درمیان حائل ہیں، روح ان حجابوں کو اس تلوار کی طرح، اس تیغ کی طرح کاٹ کے چاک کر دیتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ فنا سے منزل بقا میں داخل ہوتا ہے۔ تو آگے ہی وہ فرماتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ یہاں ابراہیم انہوں نے مرشد کامل کو بولا ہے، مرشد کامل کو انہوں نے جو ہے یہاں ابراہیم کا لقب دیا انہوں نے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے تھے ان بتوں کو گرایا تھا۔ تو مرشد کامل کی صحبت اور تربیت جو ہے، اس کے عمل کا وہ جو پراسز ہے، وہ انسان کے اندر جو 360 اس کی خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہی بتوں کو کچلتا ہے۔ مرشد کامل کی تربیت اور صحبت جو ہے وہ مرید کے اندر جو 360 اس نے اپنے قلب میں بت جو ہیں وہ بٹھا رکھے ہیں، ان بتوں کو پاش پاش مرشد کامل ہی کرتا ہے۔ جس طرح حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال انہوں نے بڑا زہد کروایا حضرت جنید بغدادی نے، ان سے بھیک منگوائی، ان کی اپنی انا کی پامالی کے پراسز میں سے ان کو گزارا،
تذلیل نفس میں سے گزارا، بھوک سے، فقر و فاقہ سے ان کی تربیت کی۔ تو اس لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کہتے ہیں یعنی بت کو، صنم کدا ہے جہاں 360 بت ہیں خواہشات کے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جہاں یہ بت بٹھائے ہوئے ہیں آرزوؤں کے، خواہشات کے، انا کے، تکبر کے، غیبت کے، جو اپنے وہ دیواریں جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے جو پردہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ رکاوٹیں بیٹھی ہوئی ہیں بن کے، جو اس تک رسائی ہونے نہیں دے رہی۔ تو اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یعنی جہاں یہ بت بیٹھے ہوئے ہیں وہیں اللہ کی ذات بھی ہے، لیکن جب تک یہ بت نہ ہٹائے جائیں گے، ان بتوں کو نہ گرایا جائے گا، تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اس دل میں تب تک نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی ذات کسی غیر کے ساتھ نہیں رہتی، وہ تو پورے کا پورا حجرہ جو ہے وہ خالی کروا کے ہی اسی میں داخل ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں صنم کدا ہے جہاں، یعنی جہاں تیرے بت ہیں خواہشات کے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، وہیں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی ذات بھی اسی کے اندر ہی ہے، لیکن تب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دے گی جب تک ان بتوں کو پاش نہیں کرو گے، ان کو گرا نہیں دو گے۔ کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، جو تم نے اپنی انا کا سودا کر رکھا ہے، اپنی انا کو گرا نہیں رہے اور اس کی پرستش کر رہے ہو، اپنی انا کو معبود بنا رکھا ہے، تو یہ انا جو ہے یہ فریب اور دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں۔ جب تک اپنی اس انا کو، اپنی اس ہستی کو جو ہے وہ مٹاؤ گے نہیں اللہ کی ذات کے آگے عجز و انکساری کے ساتھ، عبادت، ریاضت اور زہد اور تقوی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، تب تک جو ہے وہ تم الا اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ کی ذات تک تم واصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو بھی تم نے اپنی اناؤں کے یہ بت بنا رکھے ہوئے ہیں، اس فریب کو جو تم نے دولت بنا رکھا ہے، یہ ایک فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا و رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی تمہیں رشتے اللہ کی ذات نے اس دنیا میں دیے ہیں، مال و دولت دی ہے، دنیا کے اندر وہ رنگینی ہے، یہ تو ایک صرف گزرگاہ کے لیے دی ہے۔ یہ رشتے جو تمہارے عزیز و اقارب کے ہیں، خون کے رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ ان رشتوں کے فرائض اور ان کے حقوق ادا کر کے جو ہے وہ حق کے قرب تک پہنچو، اللہ کی ذات کے وصل تک پہنچو، لیکن ان رشتوں کو منزل سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ، یہ منزل نہیں ہے، منزل اس سے آگے کی ہے۔ یہ صرف ایک وقتی طور پہ اس فانی دنیا تک یہ رشتے محدود ہیں، یہ دنیا اور یہ مال و دولت جو ہے یہ صرف ایک عارضی کھیل ہے، لیکن تم اسی کو اپنا قبلہ جو ہے وہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ یہ تیرا قبلہ نہیں ہے، یہ تیرا مقام نہیں ہے، اس سے آگے بھی مقام ہے، اسی پہ مقید ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں جو کر رہا ہوں اسی کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ تیری پیدائش کا مقصد جو ہے، تجھے خلق کرنے کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اپنے اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرو۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان فقط لا الہ الا اللہ، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ عقل جو ہے وہ اللہ کو کبھی افلاک میں تلاش کر رہی ہے، کبھی بت قدے میں تلاش کر رہی ہے، کوئی کلیسا میں تلاش کر رہا ہے، کوئی حرم میں اس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کا سراغ پھر بھی نہیں مل رہا۔ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ میں تیرے اندر ہی گم ہوں۔ بتانے وہم و گماں، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ،
وہ کسی زمان و مکان کا مقید نہیں ہے، وہ تو تیرے اپنے ہی قلب کے اندر جو ہے وہ جلوہ گر ہے، لیکن تم نے وہ خواہشات کے بت اس پہ بٹھا رکھے ہیں کہ تیری رسائی اس تک نہیں ہے اور تو اس سے بے خبر ہی ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شب و روز، یہ چیزیں اس کی ذات کے لیے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ شب و روز جو ہیں، دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، موسم جو ہیں، بہار اور خزاں، یہ انسان کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بالا تر ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی موسم نہیں ہے، اس کی ذات ایسی ہے جو خزاں سے بالا تر ہے، جس کی طبیعت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، استقامت ہے، وہ جیسا تھا ازل سے ویسا ہی رہے گا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ یہ نغمہ کون سا؟ یہ ذکر لا الہ الا اللہ، جو سانس کے ذریعے جو ہے وہ فقرا کرتے ہیں، سانس اندر کھینچتے ہیں تو لا الہ، باہر نکالتے ہیں تو الا اللہ۔ تو اس کو انہوں نے اس کلمہ کو، اس ذکر کو نغمے کا نام دیا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر کیفیت میں جو ہے وہ اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے، ذکر میں جو محو ہے، مستغرق ہیں روحیں، جو اللہ کے سوا کسی اور چیز میں قرار اور راحت نہیں پاتی، ان کا مقام جو ہے وہ بہت بالا تر ہے۔ وہ جو ہیں وہ لوگ، وہ اس کے تقرب میں داخل ہو کے جو ہے وہی چیز ان کو مقربین میں بنا دیتی ہے، وہ مقرب بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے مقرب وہ ہیں جو اس کے نور میں ضم ہو جاتے ہیں اور اپنے اس فانی وجود کو ترک کر کے حیات ابدی جو ہے اس کے ساتھ وہ پا لیتے ہیں۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگر لوگوں کے اندر جو ہیں وہ خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو بتوں میں تلاش کر رہے ہیں، کوئی حرم میں تلاش کر رہا ہے، کوئی کلیسا میں تلاش کر رہا ہے، وہ افلاک میں تلاش کر رہا ہے، وہ کوئی کسی رسم میں تلاش کر رہا ہے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کہاں تلاش کر رہا ہے، مجھے صرف یہی ہے کہ میں ایک ہی پیغام دوں کہ یہ سارا کچھ جو تو اپنے وہم کی دنیا کریٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں، وہ تو تیرے اپنے ہی اندر گم ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ فانی ہونے والا، لا الہ یعنی یہ کچھ بھی نہیں جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے مگر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو در حقیقت انہوں نے خودی پہ اس لیے زور دیا کہ جس کی تمہیں تلاش ہے، جس کی آرزو تم ہے، تمہیں کسی کی آرزو اگر ہے، تم کسی کے متلاشی ہو تو وہ تیرے اپنے ہی اندر مقیم ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دوسرے شعر میں یہ فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے عشق بے پرواہ تیرا، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے ابھی صلاح کار کی راہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج کا میرا یہ موضوع تھا کہ خودی کے اوپر اقبال صاحب نے جو کلام لکھا ہے اس کی معرفت کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، کس سینس میں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور یہ خودی اور یہ تیغ فساں اور خودی کا رول کیا ہے انسان کی زندگی میں، حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ انسان جو ہے در حقیقت خود کسی حقیقت کا آئینہ ہے۔ وہ اقبال صاحب فرماتے ہیں نا، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے، یہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے علماء اور مشائخ جو باتیں کرتے ہیں دین کی مسائل تک صرف، لیکن ان کو حال نصیب نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال سرکار وہ صاحب حال ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے، کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ۔ چراغ حرم یہاں انسان کو بولا ہے انہوں نے،
اور پروانہ جو ہے کعبے کو بولا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ خود اس کا پرستار ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے اپنا پتہ تو اس کے اندر دیا ہے کہ میں انسان کے اندر گم ہوں، تیرے نفسوں میں گم ہوں، تیری شارگ سے قریب ہوں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ تو اس لیے اقبال صاحب نے یہ شعر فرمایا کہ یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے، کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروان۔ تو انسان کو انہوں نے جو ہے وہ شمع سے تعبیر کی ہے اور حرم کو پروانہ بولا ہے۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے، اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے، اس آدمی سے، اس انسان سے، اس آدم سے اگر آشنا ہوتا، کون آشنا ہوتا؟ وہی کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے، اس طلسم سے، اس انسان سے اگر آشنا ہوتا کعبہ، تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں سے، وہ اس کو بوسے دے رہا ہوتا کہ جس کے اندر اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اسی انسان کے پردے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔